الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کا درس، یہ تعلیم جہاں ہم مسجد میں کرتے ہیں، مسجد کے 5 اعمال میں سے یہ ایک عمل ہے، وہاں اس کا اہتمام گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ گھر میں تعلیم ہوگی تو گھر میں ہمارے بچوں کے دلوں پر اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ بچے کا دل بالکل صاف ہوتا ہے، جیسے صاف تختی پر کوئی چیز لکھی جائے۔ تو بچوں کو جو بچپن میں باتیں یاد ہوتی ہیں، وہ بتائی جاتی ہیں، وہ تا عمر یاد رہتی ہیں۔ کسی گھر میں تعلیم کا اہتمام ہوتا تھا تو ایک مرتبہ بچے گلی میں کھیل رہے تھے کہ شدید آندھی آئی۔ جس گھر میں تعلیم ہوتی تھی اس گھر کا ایک بچہ دوڑ کر مسجد میں چلا گیا۔ گھر والوں نے ہر جگہ اس کو تلاش کیا، چچا کے گھر، ماموں کے گھر، خالہ کے گھر، پھوپھی کے گھر، ہمسایوں کے گھر، لیکن بچہ نہیں ملا۔ کچھ دیر بعد آندھی ختم ہوئی تو بچہ گھر میں آ گیا۔ گھر والوں نے پوچھا، بھائی تو کہاں تھا؟ ہم نے تو تجھے ہر جگہ تلاش کیا۔ بچے نے کہا کہ کل کتاب میں جو پڑھا تھا، میں نے وہاں سنا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آندھی آتی تھی تو صحابہ کرام مسجد کی طرف دوڑ لگاتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس لیے میں بھی مسجد میں چلا گیا۔ بھائی، مسجد کو آباد کرنا، اور جو بھی فرمایا جو بلا آسمان سے نازل ہوتی ہے وہ مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا دی جاتی ہے۔ تو بھائی، یہ تعلیم کے اثرات ہیں جو بچوں پہ بڑے واضح طور پر آتے ہیں۔ بچے، ان کا دل معصوم ہوتا ہے، ذہن صاف ہوتا ہے، اس کا فوری اثر لیتے ہیں۔ تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں ہیں، پیارے پیارے ارشادات ہیں، ان کو ہم گھروں میں پڑھیں گے، اپنے بچوں کو سنائیں گے تو آگے چل کر ہمارے بچے دیندار ہوں گے۔ آج جو بچوں کے حوالے سے ہمیں پریشانیاں ہیں کہ بچے بگڑ جاتے ہیں، بیرونی ماحول میں آ جاتے ہیں، باہر کا ماحول بڑا آلودہ ہے، بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ دن بدن ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اور دنیاوی مشاغل میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے آباء کی زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے، علماء کرام نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگانی کے مطابق اپنی زندگی بسر کی ہے، اور اس دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں اور آخرت میں کامیاب ہوئے ہیں، وہ صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ بھئی، یہ تعلیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ارشاد ہیں، ان کو اس کا اہتمام گھر میں کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اپنے بچوں کو سنانی چاہیے۔ حضرت عثمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عثمان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے۔ یہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ کامیابی ملک مال میں نہیں ہے، عہدہ ڈگری میں نہیں ہے، عزت شہرت میں نہیں ہے۔ اگر کامیابی کو ڈھونڈنا ہے تو صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا اہتمام، قرآن مجید خود بھی پڑھنا،
اور اپنے بچوں کو پڑھانا، اور مدرسے کے طلباء کی مالی مدد کرنا، غریب لوگوں کے بچے جہاں پڑھتے ہیں اپنے صدقات خیرات ان تک پہنچانا، یہ دنیا میں بھی کامیابی ہے ہمارے لیے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اس صورت میں فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو کلام پاک سیکھے اور اس کے بعد دوسروں کو سکھائے۔ لیکن بعض کتب میں یہ روایت او کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ اس صورت میں بہتری اور فضیلت عام ہوگی کہ خود سیکھے اور یا دوسروں کو سکھائے، دونوں کے لیے مستقل خیر اور بہتری ہے۔ کلام پاک چونکہ اصل دین ہے، اس کی بقا و اشاعت پر ہی دین کا دار و مدار ہے، اس لیے اس کے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے۔ بھائی بنیاد دین ہے، بنیاد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی سے ہم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے، اور یہ رہنمائی تب حاصل ہوگی جب ہم اس قرآن مجید کو خود سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ اور اس طرح فرمایا اس کا یہ کمال اس کا یہ ہے کہ مطالب اور مقاصد سمیت سیکھے، اور ادنا درجہ اس کا یہ ہے کہ فقط الفاظ سیکھے۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اس کے مقصد اور مقصود کو بھی سمجھے، لیکن اگر کم از کم درجے میں یہ دیکھا جائے تو اس کے الفاظ کا بھی سیکھ لینا، اس میں بھی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد حدیث مذکورہ کی تائید کرتا ہے، جو سعید بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص قرآن شریف کو حاصل کر لے اور پھر کسی دوسرے شخص کو جو کوئی اور چیز عطا کیا گیا ہو اسے اپنے سے افضل سمجھے، تو اس نے حق تعالی شان ہو کہ اس انعام کی جو اپنے کلام پاک کی وجہ سے اس پر فرمایا ہے تحقیر ہوگی۔ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جب کلام الہی سب کلاموں سے افضل ہے، جیسا کہ مستقل حدیث میں آنے والا ہے، تو اس کا پڑھنا پڑھانا یقیناً سب سے افضل ہے۔ بھائی جو حافظ قرآن ہے وہ دنیا داروں کو دیکھے اور ان کو بہتر سمجھے تو اس نے یوں ہے کہ اس نے اپنے اندر جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا تھا اس کی بے قدری کی ہے۔ سب سے افضل آدمی وہ ہے جس نے قرآن شریف، جس کے سینے میں قرآن ہے۔ دنیا عارضی ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں اور اس کی کوئی اہمیت نہیں، فقط اہمیت ہے تو اس کی ہے جس کے سینے میں قرآن ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اپنے بچوں کو ہمیں اللہ تعالی ہدایت نصیب کرے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں۔